جنازے کی نماز کا طریقہ آج انشاءاللہ آج آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم، چونکہ کبھی کبھی کئی مہینوں میں جنازے کی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق ہوتی ہے، موقع ملتا ہے، تو کنفیوژن ہوتا ہے کہ تکبیریں جو کہنی ہیں ان کے بعد کس تکبیر کے بعد ہمیں کیا کہنا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہیں اور ایک دو باتیں بھی سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جنازے کی جو نماز ہے یہ دعا ہے، اس میں رکوع سجدہ نہیں ہے، یہ اصلاً دعا ہے، اس لیے ہم دیکھیں اس میں رکوع سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہے نا۔ تو جب ہم کھڑے ہوں گے جنازے کی نماز کی ہم ترتیب بنائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، صف میں کھڑے ہوں گے تو نیت کریں گے۔ نیت جنازے کی نماز میں بھی ہے۔ نیت میں 3 چیزیں ہیں۔ میں جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے اور میت کے لیے دعا ہے۔ یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام نیت ہے۔ اس طرح نیت کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ ہوگی پہلی تکبیر، ہاتھ باندھ لیے۔ اس کے بعد ہمیں ثنا پڑھنا ہے، اللہ کی تعریف کرنا ہے عربی زبان میں۔ آپ ثنا کی نیت سے الحمد شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، احادیث میں الحمد شریف کا بھی ثبوت ملتا ہے، چاہے الحمد شریف پڑھیں چاہے ثنا پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہمیں کلمات پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی پہلی تکبیر۔ اس کے بعد ہمیں دوسری تکبیر کہنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ہاتھ بندے رہیں گے، اللہ اکبر کہا ہم نے۔ اس کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں وہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ ہو گئی 2 تکبیریں، ہاتھ بندے ہیں۔ تیسری تکبیر کہیں گے، تیسری تکبیر کے بعد ہمیں دعا پڑھنا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ دعا یاد ہو، یا اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافی، وہ دعا یاد ہو۔ جو دعا یاد ہو میں ڈسکرپشن میں ویڈیو کے انشاءاللہ وہ دعائیں لکھ دوں گا اعراب کے ساتھ، آپ وہاں سے یاد کر لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں۔ دعا یاد کرنے کی فکر کریں۔ بہت سے لوگ دعا یاد نہیں ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا مفتی صاحب مسئلہ بتا دو۔ میرے دوستو یاد کرنے کی فکر کریں، اس کا حل یہی ہے کہ یاد کریں۔ روز ایک جملہ یاد کریں گے، آپ چند دن میں دعا یاد کر لیں گے۔ تو دعا یاد کریں، یاد نہیں ہے دعا خاموش کھڑے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں فرض ہیں نا، وہ 4 تکبیریں آپ کر لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر پڑھ لیں اور جنازے کی 4 تکبیریں کہہ لیں، نماز ہماری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ تیسری تکبیر کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی عربی میں دعا یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور اگر نہیں بھی پڑھیں گے خاموش کھڑے رہیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال یہ ہو گئی 3 تکبیریں۔ چوتھی تکبیر ہم کہیں گے اللہ اکبر، اور اس کے بعد ہم سلام پھیر دیں گے۔ اب یہاں کنفیوژن ہوتا ہے، جیسے کہ ہاتھ کب چھوڑنا۔ تو میرے دوستو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے نہ کریں، بڑے بڑے مسائل ہیں اور ہم ابھی مسلکی اختلافات میں جھگڑ کے رہ جاویں، تو میرے دوستو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تینوں طریقے جائز ہیں، 3 طریقے ہیں۔ آپ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آپ اس طرح کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہاتھ چھوڑ دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہاتھ چھوڑ دیں، یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے چوتھی تکبیر کہی اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن بہتر طریقہ کیا ہے؟ جو علماء احناف نے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے، بہتر کیا ہے کہ آپ ہاتھ باندھے رکھیے اور آپ سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد ہاتھ چھوڑیں، یہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم جب تک سلام نہیں پھیریں گے، ہم نماز میں ہی ہے نا، تو نماز سے پہلے ہاتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جب سلام ہماری پھر جائے گی دونوں طرف، اس کے بعد ہاتھ چھوڑیں گے نا۔ جب تک ذکر چل رہا ہے تب تک ہاتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں ہم؟ یہ بہتر ہے۔ لیکن آپ دوسرے 2 طریقے بتائے وہ بھی جائز ہے۔ یہ تھا جنازے کی نماز کا مختصر طریقہ جو آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہمارے جو بھی مرحومین ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ایک دن ہماری بھی چونکہ جنازے کی نماز پڑھی جانی ہے، اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔